السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم فضول قسم کی چیزوں کو گھنٹوں تک دیکھتے رہتے ہیں۔ فنی چیزوں کے اندر بھی ہم آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ نکال لیتے ہیں۔ فلمیں جو 2 گھنٹوں کی ہوتی ہے اسے بھی دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے جو آدھے گھنٹے کے ہوتے ہیں اسے بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اس امت کا معجزہ ہے، جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر خزانہ ہے، ہمارے پاس اس کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر کروں گا اور ساتھ ساتھ اس کی تلاوت بھی کیا کروں گا۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سلسلے کا حصہ بنے رہیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ آج ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 کی تلاوت، اس کا ترجمہ تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اؤنبئکم قل اؤنبئکم قل اؤنبئکم بخیر، تنوین کے بعد میم آیا ہے تو یہاں پر ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ بخیر من ذالکم، نون ساکن کے بعد دال آیا ہے اور دال حروف اخفا میں سے ہے، اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی۔ من ذالکم للذین اتقوا، یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ للذین اتقوا عند ربہم، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری، یہاں دیکھیں تنوین کے بعد تا آیا ہے اور تا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیکھیں جیم آیا ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ ہوگا، یعنی آواز مخرج سے ٹکرائے گی۔ تجری، یا سے پہلے زیر ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ من تحتها الانہار، نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، اخفا والا غنہ ہوگا۔ تحتها الانہار، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے تو یہاں پر صرف اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ انہار خالدین فیہا، یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فیہا، یا سے پہلے زیر ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ہا الف زبر ہا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، دیکھیں تنوین کے بعد میم آیا ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام اور غنہ دونوں ہوگا۔ وَأَزْوَاجٌ، اس طرح۔ مُطَهَّرَةٌ، یہاں بھی ادغام اور غنہ دونوں ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد واو آیا ہے اور واو حروف یرملون میں سے ہے۔ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ، یہاں بھی تنوین کے بعد میم آیا ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوگا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہاں دیکھیں تنوین کے بعد با آیا ہے اور با جب آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، یعنی یہاں بھی غنہ ہوگا، اور تنوین کے بعد چھوٹی سی میم لگا دی جاتی ہے علامت کے طور پر کہ یہاں پر میم پڑھا جائے گا، ورنہ اصل میں کیا آتا ہے بصیرن، نون کی آواز آتی ہے، لیکن تنوین کے بعد با آیا ہے تو لہٰذا میم کی آواز آئے گی۔ بصیرم، رم پہ دیکھیں میم کی آواز آ رہی ہے، بصیرم بالعباد۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم
للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اچھا، واللہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، بالعباد قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے وقف کی صورت میں یہاں قلقلہ ہوگا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں، غور سے دیکھیں۔ کل کا معنی ہے کہہ دیں، یعنی کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں۔ اُنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیرن بہتر، من معنی سے، ذالکم یعنی کہ ان چیزوں سے بہتر، یعنی ما قبل میں جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے دنیا کی محبت کے اندر، سونا چاندی روپیہ گھوڑے مویشی کھیتی باڑی، جو شخص ان کی محبت میں لگ جاتا ہے وہ آخرت بلا بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز بتاؤں جو اس سے بہتر ہو؟ للذین، وہ بہتر چیز کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، اتقوا، پرہیزگار ہیں، یعنی جو پرہیزگار ہیں۔ اتقوا مانے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگار جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، عند مانے پاس، ربہم ان کا رب، ان کے رب کے پاس۔ کیا چیز ہے رب کے پاس؟ جنات، باغات ہیں، تجری، جاری ہیں، من مانے سے، تحتہا، اس کے نیچے۔ کیا جاری ہیں باغات کے نیچے؟ الانہار، نہریں جاری ہیں۔ خالدین، ہمیشہ رہیں گے، وہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے انعام دے گا، جن کو اللہ نہریں دے گا، جن کو اللہ باغات دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فیہا، اس میں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں۔ وازواج، اور بیویاں، بیوی نہیں، زوجن بیوی نہیں کہا بلکہ کہا بیویاں، ٹھیک ہے، بیویاں۔ مطہرۃ، پاکیزہ ہوں گی وہ۔ دنیا کی بیویاں ہوتی ہیں نا، لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں اور جو ہے نا بلڈ پریشر مردوں کا ہائی کرتی رہتی ہیں، وہ ایسی بیوی نہیں، بہت شریف بیویاں ہوں گی، اور جو ہے نا وہ پاک ہوں گی، لڑائی جھگڑے نہیں کریں گی، ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہوں گی، باطنی اعتبار سے بھی پاک ہوں گی۔ باطنی اعتبار سے پاک سے مراد یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی عورتوں کو حیض و نفاس آتا ہے، آخرت کے اندر جو بیویاں ہوں گی ان کو حیض و نفاس نہیں آئے گا۔ مطہرۃ، پاک ہوں گے۔ ورضوان، اور خوشنودی، من معنی سے، اللہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے خوشنودی ہوگی۔ ورضوان، اور خوشنودی، من معنی سے، اللہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے خوشنودی ہوگی، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اے میرے بندو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، آج میں تم سے راضی ہوں۔ واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں بھائی۔ کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے۔ کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے۔ ان سب سے، کن سب سے؟ ما قبل میں جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، روپیہ، سونا چاندی، باغات، گھوڑے، کھیتیاں، عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، ان سے بہتر چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزیں بتاؤں جو ان سے بہتر ہوں؟ تو وہ کیا ہیں بہتر چیزیں جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں؟ اب وہ کیا ہیں بہتر چیزیں جو اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہے کہ میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے، تمام کے تمام بندوں کو اللہ رب العزت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔
تو دوستو ماقبل والی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ نے کہا تھا کہ لوگوں کے لیے دنیا کی محبت، عورتیں، بچے، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، گھوڑا، کھیتی باڑی، یہ سب کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، اور یہ جو محبت ہے وہ تو صرف دنیا کی محبت ہے جو کہ بہت تھوڑی ہے، اللہ کے پاس تو اس سے بہتر اور بہت زبردست انتظام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 کے اندر یہ بتا رہے ہیں، کیا میں تم کو اس سے کہیں بہتر چیزیں بتاؤں؟ اور وہ کیا اللہ نے بہتر چیزیں بتائی ہیں کہ جو بندہ دنیا کی زندگی کے اندر تقوی اختیار کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میرے حکموں پر چلے گا، میری نافرمانی نہیں کرے گا، اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، ان کے لیے آخرت میں جنت ہے، اور وہ جنت ایسی جنت ہے جس کے اندر ایسے باغات ہیں۔ جنت سے مراد کیا ہے؟ باغات، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان باغات کے اندر بیویاں ہوں گی، بہت اچھی اچھی بیویاں ہوں گی، اطاعت کرنے والی، فرما بردار، زبان نہیں چلاتی ہوں گی، لڑتی جھگڑتی نہیں ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور اس جنت کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہوگی، یعنی کہ اللہ اعلان کرے گا کہ اے میرے بندو، آج میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہے میرے دوستو؟ یہی ہے کہ اللہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ سب کہیں گے جی ہاں ہم آپ سے راضی ہیں۔ کیا تمہیں سب سے اچھی نعمت مل چکی ہے؟ بندے کہیں گے جی ہاں اللہ آپ نے ساری نعمتیں دے دی ہیں۔ اللہ نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر اور سب سے اچھی نعمت دوں؟ سب حیران ہوں گے کہ بھائی اس سے بہتر اور اچھی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ کہیں گے اے میرے بندو، آج میں تم سے رضا کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو میرے دوستو یہ تفسیر کی آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 دوستو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 کا لفظی ترجمہ، تفسیر اور تلاوت تھی۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ استفادہ حاصل کریں۔ بہت بہترین سلسلہ چل رہا ہے، اگر کوئی جڑ جائے گا اور روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت کا ترجمہ تفسیر سیکھ لے گا تو یقین جانے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ ارے بھائی دنیا کی زندگی کو چھوڑو، یہ تو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑو گے، خود دنیا کے اندر نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرو، جو اللہ نے کہا ہے اس پر عمل کرو، تمہاری دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ یہ آخری کا حصہ جو ہے نا کاٹ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آخری والا حصہ کاٹ دیجیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح طرح دین پر چلنے والا بنائے، گناہوں سے بچائے، اور میری خاص دعا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔